بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کے سامنے جو ہے نا قاعدہ کے ابتدائی حروف ہیں، یعنی عربی زبان کے ٹوٹل جو ہے نا 29 حروف ہیں۔ ان کو حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے اور حروف ہجا بھی۔ تو ہر زبان کے حروف تہجی ہوتے ہیں، تو عربی زبان کے ٹوٹل جو ہے نا وہ 29 حروف ہیں۔ تو ابتدا میں جو ہے نا اس کا پڑھانے کا جو طریقہ ہے وہ آپ نے سمجھنا ہے کہ بچے کو جو ہے نا اگر آپ پڑھاتے ہیں اپنے گھر پہ جو ہے نا اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں یا کہیں مدرسے میں یا مسجد میں کہیں بھی آپ پڑھاتے ہیں، تو کم از کم اپنے گھر میں تو بندہ پڑھاتا ہے اپنے بچوں کو، تو ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا اپنے ان کو پہچان کرانی ہے حروف کی۔ یہ سمجھیں کہ بنیاد ہے بچے کے لیے، تو بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا عمارت اوپر پھر کھڑی ہو سکتی ہے۔ تو اگر بنیاد کمزور ہو تو عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اکثر بچے جو ہے نا یہاں جو ہے نا پہچان نہیں کر پاتے ہیں، تو آگے جا کر جو ہے نا ان کو پھر سمجھ نہیں آتی قاعدے میں، اور قاعدہ صحیح سمجھ کے نہیں پڑھتے تو پھر قرآن پاک جو ہے نا وہ غلط پڑھتے ہیں۔ تو اب یہ کہ سب سے پہلے جو ہے نا الف جو ہے نا سمجھانا ہے کہ الف جو ہے اس شکل میں ہوگا، اور اس کے بعد پھر با جو ہے نا اس کو سمجھانی ہے کہ با جو ہے وہ اس کے نیچے نقطہ ہوگا۔ نقطے لازمی سمجھانے ہیں، یہ نقطوں کے ذریعے سے جو ہے نا پہچان کرانی ہے۔ مثلا بچے سے آپ نے پوچھنا ہے کہ با جو ہے نا کس طرح ہوتی ہے، یا با کا نقطہ جو ہے نا کدھر ہے، اوپر ہے یا نیچے ہے، یہ کون سا حرف ہے، با ہے۔ مثلا آپ کہ وائٹ بورڈ پہ جو ہے نا اگر سمجھائیں زیادہ بہتر ہے۔ گھر میں اگر آپ کے 5 بچے 10 بچے ہیں تو اکٹھا ان کو بٹھا دیں، ایک جگہ بٹھا کر جو ہے نا آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا، اور سب سے بہترین طریقہ جو قاعدہ پڑھانے کا ہے، زیادہ بچے ہوں نا تو اگر آپ مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، مسجد میں پڑھا رہے ہیں، یا گھر پہ جو ہے نا آپ کے کافی سارے بچے ہیں تو ان کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں، اگرچہ وہ ان کا سبق قاعدے میں آگے پیچھے کیوں نہ ہو، لیکن وائٹ بورڈ پہ جو ہے نا آپ کو ان کو اکٹھا جو ہے نا سمجھائیں۔ تو وائٹ بورڈ پہ جو ہے نا آپ نے جو ہے نا پہلے جو ہے نا اس طرح جو ہے نا الف جو ہے نا لکھ لینا ہے کہ یہ جو ہے نا اس طرح سیدھا جو ہے نا یہ کیا ہے، الف ہے۔ اس کے بعد آپ نے با لکھنی ہے اور نیچے نقطہ ڈال دینا ہے۔ پوچھنا ہے کہ یہ کیا ہے تو بچے کہیں گے با ہے۔ پھر ان سے پوچھنا ہے کہ یہ کیوں با ہے، اس لیے با ہے کہ اس کے نیچے نقطہ ہے۔ اس طریقے سے شروع میں اس طرح یاد کرانا ہے۔ اچھا، پھر نیچے سے نقطہ مٹا دیا، نقطہ مٹا کر جو ہے نا اوپر 2 نقطے ڈال دیے۔ پھر بچوں سے کہنا ہے کہ اب نیچے سے نقطہ ختم ہو گیا ہے، اوپر 2 نقطے ڈال دیے ہیں، تو اب اس کا نام تا ہے۔ جب بچے سمجھ جائیں تو پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ نے ایک نقطہ اوپر اور ڈال دینا ہے، 3 نقطے ہو جائیں گے۔ تو پھر بچوں سے پوچھنا ہے کہ اب کتنے نقطے ہیں، تو وہ کہیں گے 3 نقطے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ اس کا نام تھا ہے، پہلے 2 نقطے تھے تو تا تھی، تو اب 3 نقطے ہو گئے ہیں تو تھا پڑھنا ہے۔ اس کو زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے جو 2 دانت ہیں ان کے کناروں کے ساتھ لگانا ہے، اور یہ بھی جو ہے نا بچے کو سمجھانا ہے کہ اندر کے کنارے مراد ہیں، باہر کے کنارے نہیں، یعنی باہر سے زبانی نہیں لگانی، یہ اندر کے کنارے جو ہے نا سامنے والے اوپر کے جو 2 دانت ہیں ان کو ثنایا علیہ کہتے ہیں۔ تو لیکن بچے جو ہے نا نام یاد نہیں کر سکتے دانتوں کے، تو ان کو جو ہے نا آپ نے اس طرح سمجھانا ہے کہ سامنے والے اوپر کے 2 دانت، سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کے کنارے کے ساتھ زبان کی نوک لگے گی، تو اس طرح اس کا تلفظ ہوگا ث ث ث، یعنی 3 نقطے ہو گئے تو تھا ہو گئی۔ اس کے بعد جیم کو جو ہے نا آپ نے اس طرح جو ہے نا لکھ لینا ہے، نیچے ایک نقطہ ڈال دینا ہے، وہ کہ اس شکل میں جو ہے نا جیم ہے۔ جب بچوں کو یعنی صحیح یاد ہو جائے، ذہن نشین ہو جائے،
تو اس کے بعد نیچے اس کا نقطہ مٹا دینا ہے. نقطہ مٹا دیا تو اس کے بعد ان سے کہنا ہے کہ ابھی جیم کا نقطہ ہٹ گیا ہے. تو اب اس کا نام ہا ہے. ہا گلے کے درمیان سے. تو گلے کا درمیان بھی ان کو بچوں کو بتانا ہے کہ یہ جو ہڈی سی نکلی ہوئی ہے گلے کا درمیان ہے, یہاں سے آپ نے ہا کی آواز نکالی. آواز ہا ہا ہا. اچھا, اس کے بعد یہ جب تلفظ بھی صحیح ہو جائے, یعنی ان کو تلفظ بھی ساتھ صحیح کرانا ہے, آواز یعنی صحیح, اور ان پہ توجہ دینی ہے. جو خاص کر زیادہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ پھر ایک دو دفعہ پڑھ کے جو ہے نا کھیلنے میں لگ جاتے ہیں. تو ان کو جو ہے نا یعنی بار بار پڑھانا ہے تاکہ جو ہے نا ان یعنی تلفظ صحیح ہو جائے, حرف کا مخرج جو ہے نا صحیح ہو جائے, یعنی جہاں سے آواز نکالنی ہے. اس کے بعد پھر اوپر ایک نقطہ ڈال دینا ہے. پھر بچوں سے کہنا کہ پہلے کوئی نقطہ نہیں تھا تو ہا پڑھ رہے تھے, اب اوپر نقطہ ڈال دیا تو اب اس کو پڑھنا ہے خو. خو جہاں سے خرخراہٹ کی آواز نکلتی ہے تو وہاں سے اس کو ادا کرنا ہے, لیکن خو کو موٹا پڑھنا ہے, یعنی موٹے حروف میں سے خو کو موٹا پڑھنا ہے. لیکن خرخراہٹ جو ہے نا زیادہ پیدا نہیں کرنی, صرف یہ کہ مقصد یہ کہ اس جگہ سے ادا کرنا ہے. ویسے جو ہے نا خرخراہٹ جو ہے نا پیدا نہیں کرنی. خو بس اتنا ہے, خو. اور اس کے بعد پھر یہ کہ دال جو ہے نا لکھ دیا. پھر جو ہے نا بچوں کو جو ہے نا ذہن نشین کرانا ہے کہ اس طرح کا دال ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر ہے کہ دال کے اوپر نقطہ ڈال دیا. پھر سمجھانا ہے کہ یہ ذیل ہے. ذیل ذیل. زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے دو دانت یعنی ثنائے علیہ کے کنارے کے ساتھ لگانی ہے زبان کی نوک. تو بچوں کو سمجھانے کہ جس طرح تھا میں جو ہے نا آپ نے زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے دانتوں کے کنارے کے ساتھ لگائی تھی, اس طرح ذیل میں بھی جو ہے نا زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے کنارے کے ساتھ لگانی ہے. تو اس کے بعد پھر را جو ہے نا لکھنی ہے, اور را جو ہے نا رائٹنگ میں جو ہے نا اس طرح بھی لکھنی ہے, اور دوسری طرح جو ہے جو لکھی جاتی ہے وہ بھی لکھ کر بتانا ہے را کی, یعنی دونوں شکلیں جو ہے نا تاکہ بچے پہچان لیں. اس کے بعد را کے اوپر ایک نقطہ ڈال دیا, سمجھا دیا کہ را کے اوپر نقطہ ڈل گیا تو اب یہ کیا ہو گئی, زا ہو گئی. اس کے بعد پھر ایک سین سمجھانا ہے کہ 3 دندانے جو ہوتے ہیں اس کو سین کہتے ہیں. اور جب یہ سین سمجھ گئے بچے, اس کے بعد جو ہے نا آپ نے ان کو بتانا ہے کہ 3 دندانے تھے تو سین تھا, لیکن 3 دندانوں کے اوپر 3 نقطے بھی آ گئے تو اب اس کا نام ہے شین. شین پست آواز کے ساتھ. اس طرح سین ہم سخت پڑھتے ہیں نا سین, تو اس طرح شین کو جو ہے نا اس طرح نہیں پڑھنا ہے, شین کو جو نرم آواز کے ساتھ شین, زبان کے درمیان اوپر تالو کے ساتھ لگے گا شین. اور پھر شین اور تھا کا جو ہے نا فرق بھی ان کو بتانا ہے کہ تھا کے بھی 3 نقطے ہیں اور شین کے بھی 3 نقطے ہیں. فرق کیا ہے, تھا کے دندانے نہیں اور شین کے دندانے ہیں, یعنی 3 دندانے ہیں شین کے اور 3 نقطے ہیں. تھا کے جو ہے نا دندانے نہیں بلکہ صرف 3 نقطے ہیں. بس یہ فرق جو ہے نا ان کو بتانا ہے. اس کے بعد پھر صاد جو ہے نا بتانا ہے, اور صاد کا جو ہے نا تلفظ بھی کہ ان کو سمجھانا ہے کہ سین کو موٹا کریں صاد بن جائے گا. آسان سا جو ہے نا طریقہ ہے سمجھانے کا کہ سین کی آواز کو موٹا کریں صاد بن جائے گا. لیکن ہم عموماً جو ہے نا وہ بچے بھی بڑے بھی جو ہے نا وہ اس میں ہونٹ گول کرتے ہیں موٹا کرنے کے لیے, تو یہ طریقہ غلط ہے. ہونٹ یعنی استعمال نہیں ہوں گے, زبان تالو کی طرف اٹھے گی موٹا کرنے کے لیے. صاد 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 صاد. سین ہے تو اس کو موٹا کیا صاد صاد. پھر اس کے بعد بچوں کو جو ہے نا ضاد سمجھانا ہے. ضاد کہ صاد کے اوپر نقطہ ڈل گیا تو اس کا نام ہے ضاد. اچھا, اس کو جو ہے نا زوا کی طرح بھی نہیں پڑھنا. زوا بعض جو ہے نا پڑھتے ہیں ضاد پڑھتے ہیں, اور بعض جو ہے نا دال کی آواز پڑھتے ہیں دعات پڑھتے ہیں. دونوں طریقے غلط ہیں. اس کا مخرج کون سا ہے, یہ اس کا مخرج جو ہے نا سمجھنا ہے ضاد کا.
اس کا مخرج جو ہے نا زبان کی کروٹ جو موٹا حصہ ہے زبان کا، بغلی کنارہ زبان کا، اس کو جو ہے نا ہم نے اوپر کی جو داڑیں ہیں داڑھوں کی جڑ کے ساتھ لگانا ہے۔ زبان کی کروٹ بائیں طرف یعنی لیفٹ سائڈ پہ اوپر کی جو داڑیں ہیں ان کی جڑ کے ساتھ لگائیں گے۔ جو آخری داڑھ ہے وہاں سے لے کر جتنی بھی داڑیں ہیں سب داڑھوں کی جڑ کے ساتھ جو ہے نا زبان لگے گی۔ تو اس طرح یہ وود ادا ہوگا، وود وود۔ اچھا، اس کا جو ہے نا ایک طریقہ جو ہے نا آپ کو جو ہے نا میں سمجھا دیتا ہوں وود کی ادائی کا، کہ مثلاً یہ جو ہے نا داڑیں ہو گئیں، یہ داڑیں ہو گئیں، تو یہ کیا ہے؟ زبان کی کروٹ ہے، موٹا حصہ، یہ زبان کی نوک آ گئی، اور یہ اس کو کہنا کنارہ جو ہے نا کہتے ہیں، یہ نہیں ہے، یہ پتلا ایسا نہیں ہے، موٹا حصہ جو ہے نا زبان کا کروٹ کا، اس کو کروٹ کہتے ہیں۔ بغلی حصہ جو ہے نا، یہ اوپر کی داڑیں جو ہیں لیفٹ سائڈ پہ اوپر کی داڑیں زبان اس طرح لگے گی، یعنی سب سے آخر میں جو ہے نواجز اس کو کہتے ہیں، وہاں سے جو ہے نا اس طرح زبان لگے گی، وود وود۔ اس کے بعد زبان یعنی تالو کی طرف اٹھے گی، تو اس طرح یہ وود جو ہے نا وہ موٹا پڑا جائے گا، وود۔ اور یہ جو آپ سنتے ہیں مصری قراء وغیرہ جو ہے نا تو وود بھی پڑھتے ہیں، تو وہ صرف فرق یہ ہے کہ وہ زبان کروٹ جو ہے نا داڑھوں کی جڑ کی بجائے تھوڑی سی اوپر لگاتے ہیں، تو وہ دال کی مثل آواز ہو جاتی ہے، وود ہو جاتا ہے۔ یعنی جس طرح عام لوگ یہ پڑھتے ہیں نا کہ دعات پڑھتے ہیں یا زوات پڑھتے ہیں، تو یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ تو وہ جو کہتے ہیں جی وہ عرب لوگ جو ہے نا وہ دعات پڑھتے ہیں، تو وہ دعات جو ہے نا زبان کی نوک سامنے نہیں لگاتے، اس میں جو ہے نا زبان کی نوک سامنے لگانا جو ہے نا وہ غلط ہے۔ زبان کی کروٹ اوپر کی داڑھوں کی جڑ کے ساتھ لگائیں تو زوا کی مثل آواز ہو جائے گی، اور اگر زبان کی کروٹ داڑھوں کی جڑ کی بجائے تھوڑی سی اوپر ہو تو پھر یہ دال کی مثل آواز ہو جاتی ہے، پھر بود ہو جاتا ہے اس طرح۔ اور زبان کی جڑ اوپر کے داڑھوں کی جڑ کے ساتھ لگے تو وود زوا کی مثل آواز ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر قا سمجھانا ہے کہ تا کی آواز کو آپ نے موٹا کرنا ہے تو قا ہو جائے گی، لیکن اس میں بھی آپ نے خیال کرنا ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ توا نہ پڑھ لے، یعنی ہونٹ استعمال نہ کر لے، ہونٹ گول نہ کر لے، یا پھر قا نہ پڑھ لے۔ بعض جو ہے نا پڑھتے ہیں قا کی آواز جو ہے نا یہ بھی غلط ہے، دونوں مسئلے کے طریقے جو ہے نا وہ غلط ہیں۔ قا بھی نہیں پڑھنا اور توا بھی نہیں پڑھنا، یعنی دونوں طریقے غلط ہیں۔ تو کیا پڑھنا ہے؟ قا کی آواز آنی چاہیے، قا کی آواز آنی چاہیے جو ہے نا، یعنی تا کو موٹا کریں گے، زبان تالو کی طرف اٹھے گی تو کیا ہو جائے گا؟ قو۔ اس کے بعد پھر آپ نے بچوں کو سمجھانا ہے کہ ذال کی آواز کو آپ نے موٹا کرنا ہے، تو کیا بن جائے گا؟ وہ یعنی زوان ہو جائے، جس طرح ہونٹ گول کرتے ہیں نا لوگ، زوان ہو جائے، وہ یعنی زبان تعلق کی طرف اٹھے گی، ہونٹوں کا کوئی تعلق نہیں، نہ قا میں ہونٹ جو ہے نا گول ہوں نہ غا میں ہونٹ بالکل نہیں استعمال نہیں ہونے۔ اور اس میں جو ہے نا طریقہ یہ ہے کہ بچے سے کہیں کہ آپ جو ہے نا شیشے میں جو ہے نا دیکھ لیں کہ ہونٹ جو ہے نا اس میں ہل رہے ہیں کہ نہیں، تو ہونٹ جو ہے نا بالکل حرکت ہی نہیں کریں، زبان انہیں اصل میں جو ہے نا اس کو موٹا کرنے کے لیے زبان تالو کی طرف اٹھے گی۔ جتنے بھی موٹے ہو رہے کوئی بھی حرف ہے جو موٹا پڑا جا رہا ہے تو اس میں جو ہے نا زبان کا دخل ہوتا ہے، زبان جو ہے نا تالو کی طرف اٹھتی ہے تب موٹے پڑے جاتے ہیں۔ تو بعض لوگ جو ہے نا ان سے حرف موٹا نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتے ہیں، ہونٹ جو ہے نا گول کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے، بلکہ یہ واو پیدا ہو جاتا ہے۔ تو قا کو کس طرح ادا کرنا ہے؟ پو منہ کھول کے، بچے سے کریں منہ کھول کے پڑھیں، منہ بند کر کے بھی نہیں پڑھیں، اور اس طرح وہ تا کی آواز کو موٹا کریں گے تو قا ہو جائے گی، ذال کی آواز کو موٹا کریں گے تو وہ زبان تالو کی طرف اٹھے گی،
ہونٹ استعمال نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد پھر ہے کہ اچھا یہ فرق بھی بتا دینا کہ قوا کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا، غوا کے اوپر نقطہ ہوتا ہے، یہ فرق ہے۔ اور اس کے بعد پھر آئیں، اور اگر وائٹ بورڈ پہ آپ لکھ رہے ہیں تو پھر ایک صاد کے اوپر ادھر جو ہے نا آپ نے الف ڈال دینا ہے، تو بتا دینا کہ ابھی صاد سے کیا بن گیا، قوا بن گئی ہے۔ اور ایک ضاد جو ہے نا یہاں جو ہے نا آپ نے الف ساتھ ڈال دیا تو بتا دیا کہ ابھی جو ہے نا ضاد سے جو ہے نا کیا غوا بن گئی ہے۔ اس طریقے سے جو ہے نا بھی آپ سمجھا سکتے ہیں۔ اچھا پھر آگے عین ہے، عین جس طرح بھی انسان کو الٹی آتی ہے نا تو یہ آواز یہیں سے آواز نکالنی ہے، عین عین عین۔ جس طرح ہا کی آواز جو ہے نا گلے کے درمیان سے نکلتی ہے ہا، تو عین بھی گلے کے درمیان سے آواز ہوتی ہے، اس کی آواز گلے کے درمیان سے نکلتی ہے۔ اس کے بعد پھر غوین، غوین بچے کو سمجھانا ہے کہ جس طرح آپ غرارہ کرتے ہیں غو، یہ آواز جو ہے نا یہیں سے غین کی آواز نکلے گی، لیکن غین کو موٹا پڑھنا ہے، غوین غوین غوین۔ اس کے بعد فا، تو اس کو آپ نے اس طرح سمجھانا ہے کہ اس طرح گول سر ہو، اوپر ایک نقطہ ہو تو وہ فا ہے، یعنی گول سر ہے اوپر ایک نقطہ ہے تو وہ فا ہے۔ اور اگر گول سر ہے اوپر جو ہے نا دو نقطے ہیں تو قاف ہو جائے گا۔ پہلے آپ نے جو ہے نا فا لکھ دینی ہے، اوپر جو ہے نا ایک نقطہ ڈال دینا ہے وائٹ بورڈ پہ، تو اس کے بعد پھر ایک نقطہ ساتھ اور ڈال دیں تو پھر پوچھنا ہے کہ ابھی فا سے یہ قاف بن گیا ہے۔ اور کاف بھی جو ہے نا اس کو سمجھانا ہے۔ اچھا یہ قاف اور کاف جو ہے نا اس میں جو بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہے نا دونوں کو کاف ہی پڑھتے ہیں۔ اچھا پھر موٹا قاف جو ہے اس کو موٹا نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کا نام رکھ دیا کاف اور اس کا نام رکھ دیا کیاف رکھ دیا، تو یہ غلط ہے۔ یہ قاف ہے اور یہ کاف ہے، اس کو موٹا کس طرح کریں گے؟ زبان کی جڑ اوپر کے تالو کے ساتھ لگے گی تو یہ موٹا قاف ادا ہوگا۔ اور کاف میں کیا ہے؟ زبان کی جڑ اوپر تالو کے ساتھ لگے گی، لیکن جو زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے یہ تالو کی طرف اوپر تالو کے ساتھ لگے گا تو چھوٹا کاف ادا ہوتا ہے۔ اور موٹے قاف میں کیا ہوتا ہے؟ زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو گلے کی سائڈ پہ ہے اس کو اوپر تالو کے ساتھ لگائیں گے تو موٹا قاف ادا ہوتا ہے۔ اب لوگوں سے جو موٹا قاف کیوں ادا نہیں ہوتا کہ وہ زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو گلے والی سائڈ پہ اس کو اوپر تالو کے ساتھ نہیں لگاتے، بلکہ زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے اس کو اوپر تالو کے ساتھ لگاتے ہیں، دونوں میں بس یہ فرق ہے جو ہے نا جو موٹا نہیں کر سکتے۔ تو بچوں کو بھی اس طرح یہ نا اس کی ادائیگی جو ہے نا بتانی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہے کہ کاف کا جو ہے نا جو مختلف شکلوں میں کاف جو ہے نا لکھا جاتا ہے وہ جو ہے نا اس کو چھوٹا کاف وہ سمجھانا ہے۔ پھر اس کے بعد لام آ گیا، میم، اور اس طرح نون جو ہے نا آپ نے ڈال دی، پہلے جو ہے نا آپ نے با ڈال دینی ہے نیچے نقطہ، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ مٹا کر اپنے پھر بچوں سے کہنا کہ نیچے سے نقطہ ابھی اوپر ہو گیا ہے تو اب کیا بن گیا؟ نون بن گیا۔ نون کا نقطہ اوپر ہوتا ہے، با کا نقطہ نیچے ہوتا ہے، اس طرح انہیں نون کے اور با کے بارے میں سمجھانا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا واؤ ہے، اس طرح کہنا کہ گول سر ہوتا ہے تو یہ کیا ہے؟ واؤ ہے۔ اس طرح فا کا سر بھی گول ہے، اس کے اوپر نقطہ ہے، قاف کے اوپر دو نقطے ہیں، لیکن واؤ جو ہے نا وداؤٹ جو ہے نا ڈاٹ ہے تو یہ کیا ہے؟ واؤ ہے۔ اور اس کے بعد واؤ کو جو ہے نا اس کا تلفظ، اس کی ادائیگی کس طرح بتانی ہے کہ دونوں ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔ اس میں واؤ کی ادائیگی میں کیا کرتے ہیں لوگ کہ اوپر والے دانت نچلے ہونٹ کے ساتھ لگا لیتے ہیں، واؤ پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ واؤ جو ہے نا اس کا مخرج کیا ہے کہ دونوں ہونٹ گول ہوں گے، واؤ پڑھا جائے گا، واؤ، دونوں ہونٹ جو ہے نا گول کرنے ہیں، دانت اس میں جو ہے نا استعمال نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد پھر ہا کی آواز جو ہے نا گلے کے آخر سے نکالنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر حمزہ آ گیا، اور اس کے بعد پھر یا، تو اردو میں جو ہے نا چھوٹی یہ بڑی یہ پڑھتے ہیں، عربی زبان میں دونوں کو یا ہی پڑھتے ہیں، صرف جو ہے نا لکھائی میں فرق ہوتا ہے، باقی جو ہے نا فرق نہیں، صرف یہ نے بس ہے کہ لکھائی میں فرق ہے، تو دونوں کو یا ہی پڑھا جاتا ہے۔
اور اس میں فرق یہ بتانا ہے بچوں کو کہ تا کے نقطے جو ہے نا اوپر ہوتے ہیں، یا کے نیچے ہوتے ہیں. یا کے بھی 2 نقطے ہیں، تا کے بھی 2 نقطے ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ یا کے نقطے نیچے ہیں اور تا کے نقطے اوپر ہوتے ہیں. تو یہ فرق جو ہے نا آپ نے بتانا ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا آپ نے جو ہے نا ساتھ جو ہے نا یہ سمجھانا ہے کہ جو حروف نرم پڑھے جاتے ہیں تو وہ کون سے ہیں. جب یہ ساری اچھا یہ جو ہے نا الف سے لے کر یا تک جو ہے نا یہ آپ نے بچے کو سمجھا دیا اور بچے نے یاد بھی کر لیا، پوری تختی جو ہے نا یاد کر لی. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگلے پیج پہ جو ہے سبق نہیں دینا، بلکہ کیا کرنا ہے کہ کیونکہ وہ زبانی بچے نے یاد کیا ہوتا ہے الف با تا تھا اس طرح جو ہے نا، تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ اوپر سے نیچے جو ہے نا آپ نے جو ہے نا اس سے سننا ہے الف ح ز قاف واو اس طرح. تو پھر یہ اگلی لائن جو ہے نا با خ سین و کاف ہ اس طرح. پھر تا دال شین عین لام حمزہ ث ذال صاد غین میم یا جیم را ضاد ف نون یا اس طریقے سے جو اوپر سے نیچے. اچھا پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب اس طرح بچہ جو ہے نا یاد کر لے تو پھر آپ نے نیچے سے اوپر جو ہے نا اس سے پوچھنا ہے، اور کچی پنسل آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے. جو حرف جو ہے نا اس کو وہ نہیں پڑھ سکتا تو وہاں اس کے اوپر نشان لگا دیں آپ. پھر اس طرح اوپر سے نیچے جو آپ نے سن لیا، نیچے سے اوپر جو ہے نا سنیں. پھر جو ہے نا یہاں سے جو ہے نا الٹی سائڈ سے جو سنیں، جیم والی سائڈ سے جو ہے نا آپ سنیں جیم ث ت ب الف اس طرح جو ہے نا. تو یعنی جب اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر اور اس طرح جو ہے نا بائیں سائڈ سے جو ہے نا بچہ یعنی پڑھ لے گا تو ذہن نشین ہو جائیں گے حروف اور پہچان ہو جائے گی صحیح حروف کی. جب مکمل یقین ہو گیا کہ ابھی صحیح پہچان ہو گئی، اس کے بعد اس کو سمجھانا ہے کہ نرم پڑے جانے والے حروف جو ہے نا وہ کون سے ہیں. وہ و ذال ث. سیٹی والے حروف جو ہے نا کون سے ہیں؟ صاد ز سین. پھر حروف قلقلہ قاف طا با جیم دال، اس میں قلقلہ ہوگا یعنی آواز تھوڑی سی اس میں ہلے گی، جنبش ہوگی. اس کے بعد حروف حلقی یعنی حلق یعنی گلے سے جو حروف ادا ہوتے ہیں وہ 6 ہیں، حمزہ ہ عین ح غین خ. پھر اس کے بعد موٹے حروف جو ہے نا یہ یاد کرانے ہیں کہ موٹے حروف جو ہے نا وہ 7 ہیں اور ان کو جو ہے نا موٹا کرنا ہے، یعنی یہ موٹے پڑے جائیں گے. صاد ضاد طا ظا خ غین قاف. اچھا اس کے بعد پھر حروف یرملون جو ہے نا یاد کرانے ہیں. تو یہاں جو ہے نا صرف یاد کرانے ہیں، پھر آگے جو ہے نا جو تختیاں آئیں گی اس میں جو ہے نا یہ سارا سبق اس کے متعلق آئے گا، تو پھر اس طرح پھر آگے سمجھانا پڑے گا. شروع میں صرف ان کو یاد کرانا ہے زبانی. اس کے بعد یعنی حروف یرملون یاد کرنے ہیں کہ حروف یرملون جو ہے نا یہ 6 ہیں، یا را میم لام واو نون. اس کے بعد ہم آواز حروف جو ہے نا جو آپس میں جن کی آوازیں ملتی ہیں، تا قو، بس ان میں فرق کیا ہے، تا کو موٹا نہیں کرنا، قو کو موٹا کرنا ہے. اور پھر ان تینوں حروف کی آواز آپس میں ملتی ہے، ث سین صاد ث سین صاد. اور اس طرح پھر ح اور ہ ان کی آواز آپس میں ملتی ہے. اور لوگ غلطی بھی کرتے ہیں، الحمد کو الحمد پڑھتے ہیں، یعنی ح نہیں پڑھتے بلکہ ہا پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں. تو یہ کیا ہے، غلط ہے، حرف چینج ہو جاتا ہے. جب حرف چینج ہو گیا تو معنی غلط ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا تجوید کا سیکھنا یہ بہت ضروری ہے. اس کی آواز کیا ہے، ح، اور اس کے بعد ہا ہے، اور اس کے بعد ذال ذال، اور اس کے بعد زا، اور اس کے بعد پھر وود، اور پھر وا. تو عام طور پہ جو ہے نا ذال کے بعد کو زا ہی پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں زال. زال نہیں ہے، ذیل. ذیل زبان کی نوک جدھر سے جو سا کا بتایا تھا نا کہ تھا کی آواز کیسے نکالنی ہے، زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے دانتوں کے کنارے کے ساتھ لگے گی. تو ذال میں بھی جو ہے نا
اسی طرح جو ہے نا جس طرح تھا میں زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کنارے کے ساتھ لگ رہی تھی، تو ذال بھی اس طرح زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کے کنارے کے ساتھ لگے گی. اور زا جو ہے نا سیٹی کی مثل جو ہے نا 3 حروف ہوتے ہیں صاد زا سین، تو ان میں سیٹی کی مثل آواز ہوتی ہے. تو زا جو ہے نا اس کی آواز زا اس طرح پڑھی جائے گی، ذیل زا، اور اس کے بعد وود وود، اور پھر وہ یعنی ذال کی آواز کو موٹا کرنا ہے، زبان کو تالو کی طرف اٹھانا ہے تو وہ ہو جائے گی. اس کے بعد قاف اور پھر کاف. تو یہ جو ہے نا موٹے حروف آ گئے. اور اس کے بعد پھر حروف جو ہے نا حروف مدہ ہیں، اور اس کے بعد اس طرح حروف حلقی بھی ہیں، اور حروف لاحتیہ ہیں، شجریہ ہیں، اور حافیہ ہے، اور اس طرح طرفیہ ذلقیہ، اور پھر نطعیہ 3 حروف جو ہے نا طا دال تا، اور لثویہ غا دال تھا کو لثویہ کہتے ہیں، اور صاد زاسین کو صفیریہ. صفیر صفت ہے یعنی سیٹی کی مثل آواز اس میں نکلتی ہے 3 حروف میں، تو اس لیے صفیریہ کہتے ہیں. فا با میم واو، یہ 4 حروف ہیں جو ہونٹوں سے جو ادا ہوتے ہیں. باقی کوئی حرف جو ہے نا آپ نے ہونٹوں سے ادا نہیں کرنا سوائے ان 4 کے، فا با میم واو. ان کو حروف شفویہ کہتے ہیں، شفتین دونوں ہونٹوں کو کہتے ہیں، تو ہونٹوں سے یہ ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف شفویہ کہتے ہیں. امید ہے کہ آپ نے جو ہے نا اس کو جو ہے نا سمجھ لیا ہوگا کہ کس طرح جو ہے نا اس کو جو ہے نا بچوں کو سمجھانا ہے اور خود بھی جو ہے نا سمجھنا ہے. تو یہ اوپر جو ہے نا آپ نے جو سمجھ لیا ہے، یہاں سے دوبارہ جو ہے نا آپ اس کو جو ہے نا سمجھیں کہ حروف مدہ الف و یا حروف مدہ، اس کے بعد حروف حلقی حمزہ عین ہا غین خا، اس کے بعد حروف لاحتیہ کون سے ہیں قاف کاف، حروف شجریہ کون سے ہیں جیم شین یا، اور حافیہ کتنے حروف ہیں وہ 1 ہے، حافیہ ضاد ہے، اس کو حافیہ کہتے ہیں. اور حروف طرفیہ ذلقیہ 3 ہیں، لام نون را، اس کو طرفیہ اور ذلقیہ کہتے ہیں. اس کے بعد حروف نطعیہ قا دال تا ہیں 3 ہیں، اور لثویہ بھی 3 ہیں، غا دال تھا لثویہ. اور پھر اس کے بعد حروف صفیریہ بھی 3 ہیں، صاد زا سین، یہ بھی 3 ہیں صفیریہ. اس کے بعد حروف شفویہ جو ہے نا یہ 4 ہیں، فا با میم واو. تو یہ ٹوٹل حروف جو ہے نا یہ آپ کو جو ہے نا بتا دیے ہیں، ان کا پڑھانے کا طریقہ، اور جو لقب کے حساب سے جو ہے نا ان کے نام ہیں، یعنی حروف مدہ حروف حلقی وغیرہ. اس طرح آپ نے جو ہے نا اللہ کے فضل سے جو ہے نا وہ سمجھ لیے ہیں، تو ان کو ذہن نشین کرنا ہے اور اسی طرح جو ہے نا بچوں کو پڑھانا ہے. تو امید ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو سمجھ چکے ہوں گے. تو اللہ تعالی ہمیں صحیح پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.